قدیم زمانے کی بات ہے جب مشرق کی سرزمین پر ایک وسیع و عریض سلطنت آباد تھی۔ اس سلطنت کا نام نوران تھا۔ اس کے شہر سنگ مرمر کے محلوں، بلند میناروں، سرسبز باغوں اور بہتے چشموں کی وجہ سے مشہور تھے۔ مگر اس سلطنت کی اصل پہچان اس کے محل دولت نہیں تھی، بلکہ اس کا بادشاہ تھا، بادشاہ سلمان بن فاروق۔ بادشاہ سلمان ایک مسلمان حکمران تھا جو نہ صرف طاقتور تھا بلکہ انتہائی عادل، نرم دل اور اللہ سے ڈرنے والا انسان بھی تھا۔ اس کی حکومت کی بنیاد تلوار نہیں بلکہ انصاف، علم اور رحم پر تھی۔ وہ روز فجر کے بعد مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا، پھر دربار جانے سے پہلے دعا مانگتا، اللہ مجھے ایسا حکمران بنا جو تیرے بندوں پر ظلم نہ کرے۔ بچپن کی تربیت۔ بادشاہ سلمان بچپن ہی سے عام شہزادوں جیسا نہیں تھا۔ اس کے والد بادشاہ فاروق ایک عظیم حکمران تھے، مگر انہوں نے اپنے بیٹے کو محل کی نرمیوں میں نہیں پالا۔ وہ اکثر سلمان کو اپنے ساتھ بازار لے جاتے، جہاں وہ غریبوں کی حالت دیکھتا، یتیم بچوں سے بات کرتا اور مزدوروں کے پسینے کی قیمت سمجھتا۔ ایک دن سلمان نے پوچھا، ابا جان، بادشاہ بننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ فاروق نے جواب دیا، بیٹا، بادشاہ وہ نہیں جو تخت پر بیٹھے، بادشاہ وہ ہے جو دلوں پر راج کرے۔ یہ الفاظ سلمان کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس گئے۔ تخت نشینی۔ جب سلمان 20 برس کا ہوا تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ پوری سلطنت سوگ میں ڈوب گئی۔ وزراء، علماء اور عوام نے متفق ہو کر سلمان کو تخت پر بٹھایا۔ تخت نشینی کے دن سلمان نے تاج پہنتے ہوئے کہا، میں تمہارا بادشاہ نہیں، تمہارا خادم ہوں۔ یہ جملہ سنتے ہی دربار میں سناٹا چھا گیا۔ لوگوں نے پہلی بار کسی بادشاہ کے منہ سے ایسی بات سنی تھی۔ پہلا فیصلہ۔ سلمان کے بادشاہ بنتے ہی ایک بڑا مقدمہ دربار میں پیش ہوا۔ ایک امیر سردار پر الزام تھا کہ اس نے ایک غریب کسان کی زمین زبردستی چھین لی ہے۔ سردار کو یقین تھا کہ بادشاہ اس کے حق میں فیصلہ کرے گا، مگر سلمان نے دونوں کی بات خاموشی سے سنی۔ پھر سلمان نے پوچھا، کیا تم اللہ کے سامنے یہ کہہ سکتے ہو کہ تم نے ظلم نہیں کیا؟ سردار خاموش ہو گیا۔ سلمان نے فیصلہ سنایا، زمین کسان کو واپس دی جائے اور سردار معافی مانگے گا۔ یہ سن کر دربار میں ہلچل مچ گئی۔ مگر سلمان نے کہا، میری حکومت میں طاقتور کمزور پر ظلم نہیں کر سکتا۔ اسی دن سے لوگوں کے دلوں میں سلمان کی عزت اور بڑھ گئی۔ رات کا بادشاہ۔ سلمان دن میں بادشاہ تھا، مگر رات کو وہ عام انسان بن جاتا۔ وہ اکثر سادہ کپڑوں میں محل سے نکل کر شہر کی گلیوں میں گھومتا، لوگوں کی حالت خود دیکھتا۔ ایک رات اس نے ایک بوڑھی عورت کو روتے دیکھا۔ وہ اس کے پاس گیا اور پوچھا، اماں کیوں رو رہی ہو؟ بوڑھی نے کہا، بادشاہ کے ٹیکس نے ہمیں بھوکا کر دیا ہے۔ سلمان کا دل کانپ اٹھا۔ وہ خاموشی سے واپس محل گیا اور اگلے دن ٹیکس کم کر دیے۔ لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہ شخص جو ان کے لیے فیصلہ کرتا ہے وہی ان کے دکھ خود بھی محسوس کرتا ہے۔ دشمنوں کی سازش۔ سلمان کی عدل پر مبنی حکومت دشمنوں کو پسند نہیں آئی۔ کچھ لالچی سرداروں نے خفیہ سازش کی کہ سلمان کو ہٹا دیا جائے۔ انہوں نے ایک جھوٹا الزام لگایا کہ بادشاہ خزانے میں خیانت کر رہا ہے۔ یہ بات سلمان تک پہنچی۔ وزیروں نے کہا، بادشاہ سلامت، ان لوگوں کو سزا دیجیے۔ مگر سلمان نے کہا، پہلے سچ معلوم کرو پھر فیصلہ کرو۔ تحقیق ہوئی تو سازش بے نقاب ہو گئی۔ سلمان نے سرداروں کو سزا دی، مگر ساتھ یہ بھی کہا، میں تمہیں زندہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ تم دیکھو کہ عدل کی حکومت کیسے چلتی ہے۔ علم کا چراغ۔ سلمان نے سلطنت میں مدرسے، کتب خانے اور درس گاہیں قائم کروائیں۔ اس کا کہنا تھا، طاقت سے سلطنت بنتی ہے مگر علم سے قوم بنتی ہے۔ وہ خود بھی علماء کے ساتھ بیٹھ کر سیکھتا، کبھی خود کو بڑا نہیں سمجھتا تھا۔ ایک غلام کی نصیحت۔ ایک دن ایک غلام نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، یاد رکھیں اب بھی مٹی سے بنے ہیں۔ درباری حیران رہ گئے، مگر سلمان مسکرایا اور بولا، تم نے مجھے سچ یاد دلایا۔ اس دن کے بعد سلمان اور زیادہ عاجز ہو گیا۔ جنگ کا اعلان۔ ایک دن پڑوسی ریاست نے نوران پر حملہ کر دیا۔ فوج تیار ہوئی۔
سلمان نے خود گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کی قیادت کی۔ وہ سپاہیوں سے بولا، ہم ظلم کے خلاف لڑ رہے ہیں، فتح ہو یا شہادت دونوں ہمارے لیے کامیابی ہیں۔ سپاہیوں کے دل میں آگ لگ گئی۔ جنگ کا پہلا دن۔ جنگ شروع ہوئی۔ تلواروں کی آواز، گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور نعروں کی گونج فضا میں پھیل گئی۔ سلمان صف اول میں لڑ رہا تھا۔ وہ صرف بادشاہ نہیں، ایک مجاہد تھا۔ اسی دوران ایک زخمی سپاہی زمین پر گرا۔ سلمان نے اسے اٹھایا اور کہا، تم میرے بھائی ہو۔ یہ منظر دیکھ کر